الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کی نیت کے مسائل بیان ہو رہے تھے اور اس مقام پر پہنچے تھے کہ 7 نمازیں ایسی ہیں جو کہ واجب ہیں، اور واجب نماز میں یہ نیت رکھنا دل میں ضروری ہے کہ کون سی واجب نماز ادا کر رہا ہے۔ ان 7 نمازوں میں پہلی نماز وتر کی ہے، اور وتر واجب ہیں یا سنت ہیں، تفصیلی بحث فقہا نے کتابوں میں کی ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہیں، اور بعض حنفی فقہا وتر کے سنت ہونے کے قائل ہوئے ہیں، لیکن فتویٰ اس قول پر ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے۔ اسی لیے اگر کسی انسان کو اپنی نمازیں قضا پڑھنی ہیں تو وہ وتر کی قضا بھی کرے گا، اور کسی نے اپنی میت کی طرف سے نماز کا فدیہ دینا ہے تو وہ فدیے میں وتر کی نماز کو بھی شامل کرے گا، اور اس کی تفصیل کہ نماز کا کتنا فدیہ دیا جائے یہ جب اس کا نمبر آئے گا تو پھر بیان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے وتر کی نماز واجب ہے جب، تو انسان اپنے دل میں وتر کی نماز کی نیت رکھے، اور اگر زبان سے پڑھے، نیت کے الفاظ دہرانا چاہے، کہنا چاہے، تو وہ یہ تعین کرے گا کہ وتر جو واجب ہے وہ پڑھتا ہوں، اور دوسری نماز جو واجب ہے وہ نظر کی نماز ہے۔ جیسے کسی آدمی نے یا کسی عورت نے نظر مانی کہ اگر یہ مریض شفا پا جائے تو اللہ کے لیے 10 رکعتیں نفل پڑھوں گی، یا کسی نے شفا مانی، شفا کے علاوہ کوئی اور نظر مانی کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو 50 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھوں گا، یا کسی نے نظر مانی کہ فلاں مسافر واپس آ جائے تو اس کے لیے میں اتنی رکعت ادا کروں گا، سو یہ ساری نظر کی باتیں ہیں
اور اس طرح نظر منعقد بھی ہو جاتی ہے اور اسے پورا کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ کسی نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالی اس امتحان میں کامیابی دے تو 5 روزے رکھوں گا، تو یہ نظر اس کی لکھی گئی، طے ہو گئی، منعقد ہو گئی، اور جب وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گا یا پاس ہو جائے گی تو یہ 5 روزے اس کے ذمے پڑ جائیں گے۔ ان 5 روزوں کو پورا کرنا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا دے دے تو اللہ کی راہ میں 5000 روپیہ خرچ کروں گا، تو یہ جملہ کہنے سے نظر منعقد ہو گئی، اور جب اس بچے کو شفا مل جائے گی تو یہ 5000 روپے جو اس نے نظر مانی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے واجب ہوں گے، ضروری ہوں گے۔ نظر کے احکامات بالکل الگ ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ نماز کے مسائل نیت کے اور نظر جو نماز سے متعلق ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ مختلف مثالیں دیں تاکہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح آ جائے کہ نظر کیا چیز ہے، ایک وہ کیسے منعقد ہو جاتی ہے، 2 اور پھر اسے پورا کرنا نہ کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ نظر اس طرح منعقد ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے نظر مانی تھی وہ چیز پوری ہو جائے تو پھر اس پہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ جیسے نظر مانی تھی کہ فلاں مسافر لوٹ آئے تو میں 100 نفل پڑھوں گا، تو اب مسافر کے لوٹنے کا انتظار کرنا چاہیے، اس سے پہلے 100 نفل اگر کوئی پڑھے گا بھی تو بھی نہیں ہوں گے۔ مسافر آ جائے پھر اس کے ذمے اب پڑ گئے کہ وہ 100 نفل پڑھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو تیری راہ میں تیری وجہ سے 10 روزے رکھوں گا۔ اب پیپر اس کے سارے ٹھیک ہو گئے، اسے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور رزلٹ آنے سے پہلے روزے رکھنے شروع کر دیے تو یہ روزے اس کو نظر میں کام نہیں دیں گے۔ اسے چاہیے وہ انتظار کرے، جب رزلٹ آ جائے گا اور پاس ہو گیا یقینی طور پہ تو اب نظر اس کے ذمے آ گئی، تو جس وجہ سے نظر مانتا ہے وہ وجہ پوری ہو جائے تو پھر نظر اس کے ذمے آ جائے گی۔ اب دیکھیے یہ جو نظر کی نماز ہے، خالص اسی مسئلے پہ آ جاتے ہیں۔ صرف اس مسئلے کو تو کسی نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا 10 رکعتیں 20 رکعتیں، اللہ تعالیٰ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے جب، تو اب جب نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت دل میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ واجب نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ نظر کو متعین کرے، کیونکہ نظر کے اسباب مختلف ہوئے نا۔
مثلا ایک سبب یہ ہو گیا کہ کوئی سفر سے واپس آئے، ایک سبب یہ ہو گیا کہ کسی کو امتحان میں کامیابی ہو جائے، ایک سبب یہ ہو گیا کہ مریض شفا پا جائے، تو یہ مختلف اسباب ہو گئے نا۔ اب طے کرنا ضروری ہے کہ اس نے کون سا سبب سوچا ہے، کیونکہ نظر کا تعین سبب کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ تو جب نماز پڑھے نظر کے تعین کے ساتھ پڑھے، یعنی یہ کہے کہ وہ نماز پڑھتا ہوں یا وہ واجب نماز پڑھتا ہوں جو شفا کے لیے مانی تھی، 2 نفل پڑھتا ہوں جو امتحان میں کامیابی کی غرض سے مانے تھے۔ تو نظر کی نماز میں تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ نماز کس وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہے دوسری نماز جو انسان کے ذمہ واجب ہوتی ہے، اور وہ ہے نظر کی نماز۔ اور نظر کی نماز میں دونوں باتیں دل میں سوچنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ واجب ہے، اور کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ بچے کے شفا کے لیے مانی تھی، والدین کی شفا کے لیے مانی تھی، یا فلاں ضرورت کے لیے مانی تھی، یا فلاں مسافر کے لیے مانی تھی، یا یہ کہ فلاں امتحان میں کامیابی کے لیے۔ کیونکہ ایک ذرا سی بات اور خیال میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو نظر ہے یہ اصل میں تو نفل تھے نا، اس کے ذمے ضروری نہیں تھے، اس نے جان بوجھ کے اپنے ذمے ضروری کیے ہیں، تو اب یہ واجب ہو گئے۔ تو یہ 2 چیزیں، 2 نمازیں ہو گئیں جو کہ واجب ہیں۔ تیسری نماز جو واجب ہے وہ عید الفطر ہے، اور عید الفطر جو پڑھنی ہے اس میں بھی 2 رکعت واجب عید الفطر اتنا دل میں رکھے، اور چوتھی نماز عید الاضحیٰ ہے، اور یہ بھی واجب نماز ہے۔ دل میں اتنا سوچنا یہ ضروری ہے کہ عید الاضحیٰ کی واجب نماز یہ پڑھ رہا ہوں، تو متعین ہو گئی۔ 5ویں نماز جو واجب ہے وہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں۔ طواف کے مسائل اور اس کی نماز کے مسائل یہ گزر چکے حج کے بیانات میں، لیکن جہاں تک ان 2 رکعتوں کا تعلق ہے وہ مقام ابراہیم پہ پڑھے علیہ الصلاۃ والسلام، یا حرم میں کہیں بھی مکہ مکرمہ میں، حتیٰ کہ اپنے گھر لوٹ آئے اپنے ملک میں، تو بھی اس کے ذمے یہ واجب ہیں، اور جب بھی پڑھے گا تو طواف کی جو 2 رکعتیں واجب ہیں واجب کی نیت سے ہی پڑھے گا۔ تو یہ 5 نمازیں واجب ہو گئیں۔ 6ٹھی نماز وہ نفل ہیں جن کی قضا کو اس نے پورا کرنا ہے، اور یہ وہ نوافل ہیں جن کو اس نے شروع کیا اور توڑ دیا۔ مثلا ایک آدمی نے نماز شروع کی اور 2 رکعتیں واجب تھیں، یہ نفل پڑھ رہا تھا، ابھی تو اس پہ واجب نہیں ہوئی، بس نفل پڑھ رہا تھا، اور اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اسے اپنی نماز توڑنی پڑ گئی، تو یہ جو نماز توڑ دی اس نے
یہ نہیں ہے کہ یہ نماز اس کی اب ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، بلکہ اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ ایک خاتون نے نماز شروع کی اور ابھی وہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت پڑھ ہی رہی تھی، 2 نفل اللہ کے لیے، دیکھا تو بچہ ہیٹر کی طرف چلا گیا۔ اب اس نے نماز توڑ کے بچے کو پکڑا تو یہ جو 2 نفل اس نے شروع کیے تھے، یہ اس کے شروع کرنے کے فوراً بعد اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اس سے زیادہ اہم، نفلوں سے بھی زیادہ اہم چیز یہ پیش آ گئی کہ بچے کا ہاتھ نہ چل جائے، تو اس نے نماز کو توڑ دیا۔ اب یہ جو توڑ دیا تو وہ ضروری ہو گیا تھا نا پورا کرنا، تو اب اس کی قضا کریں اور یہ 2 نفل پھر پڑھنے پڑیں گے۔ یا کسی نے 2 نفل شروع کر دیے اور دروازے میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، بچے اسکول سے آ گئے، شوہر آ گیا یا کوئی بھی مہمان ایسے، اور مسلسل گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور اس نے وہ نفل توڑ دیے اور جا کے دروازہ کھولا، تو یہ جو نماز شروع کر دی تھی نفل، ان کو پورا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کو سلام تک پورا کرنا، ان 2 نفلوں کو یہ ضروری ہو گیا تھا۔ درمیان میں نماز کہیں توڑنی پڑ گئی تو اب ان کی قضا 2 رکعتوں کی کرنا یہ واجب ہے۔ فرض کیجئے نفل شروع کیے اور ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں، دل میں پریشانی ہو گئی کہ معلوم نہیں کس کا فون ہے، کیا مسئلہ ہے، یا انتظار تھا کہ فلاں کا فون آنا ہے اور ضروری بات کرنی تھی، اب نماز توڑ دی، یہ نفل توڑ دیے، پورے نہیں کیے، تو اب ان کا پورا کرنا واجب ہے۔ یہی بات رمضان، یہی بات روزوں کی بھی ہے، فرض روزے کی نہیں، نفل روزے کی۔ رمضان کے روزے تو فرض ہوتے ہیں، اس کی بات نہیں ہے، وہ تو اس کی قضا کے تو الگ حکم ہیں۔ نفل روزہ رکھ لیا اور مہمان آ گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھانا ضروری تھا، تو مہمانوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، یہ روزہ توڑ دیا، نفل تھا، اس نفل روزے کی قضا ضروری ہے، واجب ہے۔ سو جو نفل شروع کر دیے جائیں ان کی قضا جب کی جائے گی تو اس میں یہ طے کر لیا جائے گا، یہ سوچا جائے گا کہ یہ 2 رکعتیں واجب ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہ اصل میں ان 2 نوافل کے عوض میں کر رہا ہے جو اس نے شروع کر کے توڑ دیے تھے۔ تو چھٹی نماز جو واجب ہوتی ہے کسی انسان پہ، وہ نفل ہیں جن کو اس نے شروع کیا اور کسی عذر کی وجہ سے ان کو پورا نہیں کر سکا، تو اب اس کی قضا میں 2 رکعتیں پڑھے۔ اور 7ویں چیز جو واجب ہے وہ سجدہ تلاوت ہے، اور سجدہ تلاوت نماز میں ہو تو ادا کرنا چاہیے فوراً، اور نماز سے جب باہر ہو تو بھی سجدہ تلاوت کو ادا کرنا چاہیے، اور سجدہ تلاوت کا ادا کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں 14 آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ ضروری ہے اللہ کے لیے کرنا،
اس لیے سجدہ تلاوت کی نیت میں سوچ لیا جائے کہ یہ واجب ہے جو پورا کر رہا ہوں۔ یہ 7 قسم کے نماز اور 6 نمازیں اور 1 سجدہ یہ واجب ہیں، اور فقہا نے 8واں سجدہ جو واجب قرار دیا ہے وہ سجدہ سہو ہے، اور سجدہ سہو میں نیت کا متعین کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ سجدہ سہو بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو کے جب مسائل آئیں گے تو تفصیل تو انشاءاللہ وہاں آ جائے گی، لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے فی الحال کہ جب بھی نماز کے آخر پہ 2 سجدے کرنے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے، تو نیت یہ کرنا ضروری ہے کہ سجدہ سہو ادا کرتا۔ تو کل 7 چیزیں ہو گئیں، جن میں سے 5 نمازیں اور 2 سجدے، وتر، نظر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، طواف کی 2 رکعتیں، اور نفل جن کو قضا کر کے اس نے شروع کیا تھا پھر توڑ دی، 6 بلکہ نمازیں یہ ہو گئیں، 2 سجدے ہو گئے، سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو۔ سجدہ سہو میں زبان سے نہیں کہے گا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر زبان سے اس نے کہا کہ سجدہ سہو واجب ادا کرتا ہوں تو نماز ٹوٹ گئی۔ صرف دل میں سوچنا ہے اور وہ نیت ہے۔ تو 8 چیزیں ہو گئیں، 6 نمازیں 2 سجدے۔ پھر دوہرا دیتے ہیں، وتر کی نماز 1، نظر کی نماز 2، عید الفطر کی نماز 3، عید الاضحیٰ 4، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں 5، اور نوافل جن کو شروع کیا تھا اور کسی عذر سے توڑ دیا اس کی پھر قضا کرنا ضروری ہے 6۔ یہ نمازیں 7ویں چیز سجدہ تلاوت اور 8واں سجدہ سجدہ سہو ہے۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، اور ان 8 میں واجب کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور فرض اور واجب نمازوں میں رکعات کی تعداد کی نیت یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ رکعتیں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہیں، اس میں تو کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالی نے فجر کے 2 فرض قرار دیے، تو اب یہ نیت تو نہیں کر سکتا کہ 3 فرض یا 5 فرض یا 1 فرض، ایسے ہی واجب ہیں۔ وتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے 3 ہی قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے کہ اللہ نے اسے ضروری قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اس کو متعین نہیں کر سکتا۔ فقہا کا اجتہاد ایک الگ چیز ہے کہ وتر کی نماز 1 ہے، 3 ہے، کتنی ہیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک 3 وتر متعین ہیں۔ تو جو رکعتیں فرض اور واجب ہیں اس میں رکعتوں کی تعداد کا زبان سے کہنا یا دل میں متعین کرنا کچھ چیز نہیں۔ بعض فقہا البتہ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ رکعات کا تعین کرنا کہ 2 3 کتنے پڑھ رہا ہوں یہ افضل ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ نیت کی یہ شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی آدمی نے ظہر کے فرائض میں یہ سوچ لیا اور زبان سے بھی کہہ دیا کہ 5 رکعتیں فرض ظہر کی پڑھتا ہوں، تو 4 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گیا، سلام پھیر دیا، تو بس نماز ہو گئی۔ یہ زبان سے جو نکلا تھا 5ویں رکعت کا یا دل سے جو سوچ لیا تھا یہ لغو اور بیکار بات ہے۔
ایسے ہی کسی نے دل میں سوچا یا زبان سے کہہ دیا کہ ظہر کے 3 فرض پڑھتا ہوں، مغرب کے 2 فرض پڑھتا ہوں، فجر کے 3 فرض پڑھتا ہوں، تو جو فرض اللہ نے متعین فرمائے ہیں مثلا فجر کے 2 اور مغرب کے 3 اور عصر ظہر کے 4، تو چوتھی رکعت میں سجدہ آخری رکعت کے کر کے 2 سجدے جب بیٹھ گیا تو اب اس کی نماز درست ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ جو اس نے فجر کے 1 فرض کی نیت کی تھی بیکار بات تھی۔ فرض متعین ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ فرض نماز کی نیت اور واجب نماز کی نیت اور نماز جنازہ کی نیتوں کے بعد چوتھی نیت وہ ہے سنتوں اور نفل نماز کی نیت، اور نفل سنتیں تراویح ان سب میں صرف نماز کی نیت کافی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دل میں سوچے کہ کون سی سنتیں پڑھ رہا ہے، موقدہ یا غیر موقدہ، کون سے نفل پڑھ رہا ہے، 2 یا 4 یا کتنے، بس مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے۔ صرف اتنا سوچنا کافی ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہوں۔ فرض متعین ہے، واجب میں متعین کرے گا کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ واجب ہے، نظر کی نماز فلاں مقصد کے لیے جو نظر مانی تھی، یا تراویح کی نماز یا عید الفطر کی، اور سنت اور نفل جب پڑھنے ہوں تو ان میں مطلقاً بس نیت کی نماز کافی ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل فلاں وقت کے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے دل کی نیت کافی ہے۔ فرض پڑھنے ہیں تو ظہر یا عصر کے فرض پڑھتا ہوں بس، نہ رکعات کا تعین، نہ دن کا، نہ وقتی فرض کہنے کی ضرورت، اور واجب میں صرف واجب میں وتر نظر جس سبب سے ہوا ہے اس کی نیت کافی، اور سنت اور نفل کی نیت میں سنت یا نفل کہنے کی بھی ضرورت نہیں، مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے نیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتا ہوں، یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے، نہ یہ کہنا ضروری تھا، اور اگر اس نے کہہ دیا ہے تو کوئی شرک بھی نہیں ہو گیا۔ مسئلہ بتا دینا چاہیے کہ شرک تو جب ہو جب ان سنتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مقصود ہو۔ مقصد تو صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ یہ سنتیں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بس۔ تو یہ سوچنا یا زبان سے کہنا اس میں کوئی شرک کی بات نہیں، اور یہ چیزیں فرض بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، کیونکہ سنتیں اور نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اپنے حالات کے مطابق چھوڑی ہیں، اور ان میں جو سنن موقدہ ہیں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے، تو سنتیں اور نفل ان میں صرف نماز کی نیت کافی ہے۔ حدیث میں آیا ہے وہ سنتیں جو ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بہت جگہ پہ یہ حدیث آئی ہے، ارشاد ہوا کہ کوئی بھی مسلمان جو دن اور رات میں 12 رکعتیں یہ فرض نماز کے علاوہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرائض کے علاوہ 12 رکعتوں کی بات کی ہے، اور یہی وہ سنت موقدہ ہے جو حنفی فقہا کہتے ہیں۔ آپ گن لیجئے، 2 سنتیں صبح کی نماز میں فجر میں، پھر ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں فرض نماز سے پہلے 6 ہو گئیں، اور 2 رکعتیں ظہر کے فرائض کے بعد 8 ہو گئیں۔ عصر میں کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، مغرب میں فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں، 10 ہو گئیں، اور عشاء کے فرائض کے بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، یہ 12 ہو گئیں۔ اور یہی وہ 12 رکعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد 12 رکعتیں فرض کے علاوہ فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے دن اور رات میں، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ ان نمازوں میں ان 12 رکعتوں کا اہتمام فرماتے رہے، اور آپ نے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں، بہت احادیث میں آیا ہے، اور ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں بہت طویل پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ دن کا تہجد ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد فرض کی بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور مغرب کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ تو یہ 12 رکعتیں ہو گئیں۔ ان میں بس اتنا سوچ لینا کافی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں۔ اور تراویح میں اس کی نیت میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نیت کرے، اور عام طور پر فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سو جب رمضان میں وہ رات کے قیام میں کھڑا ہوا تراویح کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس نے عمل کر لیا۔ تو ہمارے فقہا اس بات پر ہی فتویٰ دیتے رہے کہ تراویح اور ساری سنتیں جو ہیں اور نوافل محض نماز کی نیت سے کافی ہیں۔ صاحب ہدایہ نے اس پہ فتویٰ دیا رحمہ اللہ، اور اس کے ساتھ ہدایہ کے جو شارحین ہیں شیخ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، انہوں نے بھی فتح القدیر میں اسی بات پر فتویٰ دیا۔ البتہ قاضی خان یہ خود بہت بڑے فقیہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خیال یہ تھا کہ تراویح کی نیت مستقل کرنی چاہیے۔ سو کوئی اختلاف سے فقہا کے بچنا چاہے تو یہ اس انسان کا تقویٰ ہے، اس انسان کی نیکی ہے، لیکن تقویٰ کے باتوں پر فتویٰ نہیں دیا جاتا،
فتویٰ تو عام لوگوں کی جس میں زیادہ سے زیادہ سہولت ہے اس پہ دینا چاہیے، بشرطے کہ شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹتی ہو۔ سو یہ سنت اور نفل ان کی نیت ہے کہ بس صرف نماز کی نیت کر لے، نماز پڑھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، اور اب فرض کفایہ، جنازہ، واجب اور سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو 4، سنتیں 5، اور چھٹی نیت جو ہے وہ قضاء کی نماز ہے کہ قضاء کی نماز اس میں نیت کرے۔ اور قضاء نمازوں میں 2 طریقے بہت آسان ہیں جس پہ چاہے عمل کر لے۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں، یہ قضاء نمازیں ادا کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں کے ذمے، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرے۔ اللہ کے حقوق بھی ضروری ہیں اور انہیں بھی پورا کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو خندق میں قضا ہو گئی تھیں، رات کو آپ نے پوری ادا فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر سونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے قضا ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی اسے ادا فرمایا۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، ہر جگہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور نماز قضا ہو گئی فجر کی، نیند کی وجہ سے سب کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا ادا فرمائی۔ اس لیے یہ کہنا کہ نمازوں کی قضا کچھ نہیں ہے اور صرف استغفار ہی کافی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اور کم سے کم حنفی فقہا کے ہاں تو بالکل ہی درست نہیں ہے۔ فقہا نے یہاں تک کہ ائمہ اربعہ نے اور ان کے مقلدین نے قضا نمازوں کے مستقل مسائل لکھے۔ آسان طریقہ قضا نمازوں کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی یہ تعین کر لے کہ کتنی نمازیں میرے ذمے ہیں۔ مثلا 15 سال کا تھا جب نماز فرض ہوئی، 16 برس کا تھا جب میں نماز فرض ہوئی، تو اس وقت سے لے کے اب جب قضا کرنے کی نیت کی ہے، اب تک کتنی نمازیں ظہر کی بنتی ہیں ہمارے ذمے، فجر کی، عصر کی، مغرب کی، کتنی نمازیں بنتی ہیں، پہلے تو یہ لکھ لیا جائے۔ اس لیے لکھ لیا جائے کہ اتنے زیادہ حسابات دماغ میں نہیں رہتے، آدمی پریشان ہوتا ہے، بہتر ہے کہ لکھ لے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں یاد ہی کچھ نہیں کہ کتنی نمازیں ہیں۔ سو دونوں، ان کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ جب بھی قضا نماز پڑھیں یہ نیت کر لے کہ جو سب سے پہلی فجر میں نے چھوڑی تھی اس کی قضا پڑھتا ہوں، سب سے پہلی جو ظہر میرے ذمے ضروری تھی اس کی قضا پڑھتا ہوں، کہ مثلا سب سے پہلے وتر جو میرے ذمے تھے اس کو پڑھتا ہوں،
تو اگر تو اس نے حساب رکھا ہوا ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک اتنے 100 رکعتیں میرے ذمے وتر کی ہیں، تو بس پھر کاٹتا چلا جائے کہ سب سے پہلی ادا ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد 10 دنوں کے وتر ادا ہو گئے، کچھ دنوں بعد اس نے حساب کر لیا 1 مہینے کے ادا ہو گئے، پھر 1 سال کے ادا ہو گئے، ایسے کرتے کرتے اس دن تک آ جائے جس دن اس نے یہ حساب طے کیا یا ریگولرلی باقاعدہ نماز پڑھنی جس دن سے اس نے شروع کی ہے۔ یا پھر دوسرا آدمی جس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اتنے وتر میرے ذمے ہے، تو پڑھتا رہے یہاں تک کہ دل میں اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ جو میرے ذمے خدا کا حق تھا میں نے وہ ادا کر دیا، یعنی جو میرے ذمے واجب تھے وتر وہ میں نے پورے کر دیے، وگرنہ اللہ کا حق تو کون ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے، فقط قضا نماز کافی نہیں، استغفار بھی کرے کہ اللہ یہ جو حق آپ کا بنتا تھا اپنے بندے پہ اور مجھے اتنے سال پہلے ادا کر دینا چاہیے تھا اور میں نے نہیں ادا کیا، خدایا اس کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو قضا نماز ایسے شروع کر دے، اور اگر حساب لکھ لیا ہے تو ساتھ ساتھ کاٹتا رہے یہاں تک کہ پورا ہو جائے حساب۔ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے بالکل دوسری طرف سے شروع کرے۔ مثلا اس نے حساب تو لکھ لیا ہے، اب آج سے 10 روز قبل سے اس نے نماز فرض کیجئے شروع کی ہے باقاعدگی سے، تو یہ نیت کر لے کہ سب سے آخری وتر جو میرے ذمے تھے خدایا وہ پڑھتا ہوں۔ اس نے 2003 سے ریگولرلی نماز شروع کی، اور 2002 میں جو آخری وتر اس کے ذمے آئے تھے عشاء کی نماز کے، اس نے کہا اللہ وہ ادا کرتا ہوں وہ جو واجب تھے۔ تو اس طرف سے چلنا شروع ہو جائے، دونوں صورتیں درست ہیں، چاہے وہ اپنی نمازوں کو شروع سے شروع کرے اور چاہے وہ یہ سوچ لے کہ آخری چیز جو میرے ذمے تھی اس کو شروع کرتا ہوں، یہ دونوں صورتیں درست ہیں، لیکن قضا کرے نماز اور لکھ لے تاکہ حساب پورا ہو جائے۔ اور اگر یاد آ جائے کہ کچھ نوافل بھی ایسے ہیں جو میں نے شروع کیے تھے اور فلاں دن فلاں وجہ سے توڑ دیے تھے، تو ان کی بھی قضا ضروری ہے۔ یہ 2 آسان طریقے ہیں اور کچھ تفصیل سے آسان الفاظ میں بیان کر دیے تاکہ آسانی رہے۔ قضا نمازیں پڑھنی چاہیے، اور آدمی کو چاہیے چاہے اس کے ذمے ساری زندگی کی قضا نمازیں ہوں کی کیوں نہ ہو، مایوس نہ ہو، آج شروع کر دے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹرین پٹڑی پہ تو چڑھ گئی نا، جتنے دن اب زندگی کے باقی ہیں اللہ تعالی مہربانی کرے گا اس کی ساری نمازیں قضا پوری ہو جائیں گی۔ اور فرض کیجئے درمیان میں کہیں موت آ جاتی ہے تو بھی اللہ کو تو پتا ہے کہ میرا بندہ اس لائن پہ چل پڑا تھا، وہ مجھے راضی اور خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میرے جو حق نماز کے معاملے میں بندے کے ذمے تھے اس نے پورے کرنے شروع کر دیے تھے، تو اس لیے اس کے متعلق یہی گمان کیا جائے گا کہ اسے اس کے مالک نے معاف فرما دیا ہوگا۔ یہ نہ کرے کہ زندگی بھر کی نمازیں باقی ہیں اور بے فکری ہو، نماز پابندی سے شروع بھی کرے اور جو قضا ہو گئی ہیں ان کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ ادا کرتا رہے۔ مثلا ایک آدمی نے 10 دن کی فجر جو قضا ہو گئی تھی اس کی 20 رکعتیں 2 رکعتوں کے حساب سے 20 رکعتیں پڑھ لی، یہ بھی جائز ہے کہ وہ فجر کی پوری نمازیں قضا کرنا شروع کر دے، پھر ظہر عصر اسی طرح، یا پہلے فرض کیجئے مغرب شروع کر دیتا ہے، کہیں سے بھی شروع کر لے ظہر سے عصر سے،
یہ سب صورتیں جائز ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ روزانہ وہ 5، 10، 15 نمازیں ترتیب سے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس ترتیب سے پوری نمازیں قضا کرتا رہے اپنی پچھلی زندگی، گزرے ہوئے ایام اور گزرے ہوئے دنوں کی، تو یہ سب نمازیں لوٹانی چاہیے۔ عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کے حقوق بھی بندہ جو فرض کیے ہیں اللہ نے اپنے بندے پہ اپنے ذمے نہ رہنے دے۔ اور اسی طرح قضا نماز کی نیت میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد کر رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے اسی دن کی قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھ لی، یا ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھ لی، تو نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ دل میں تعین کیا۔ مثلا ظہر کا وقت ہے، سردیاں ہیں، 3 بج گئے، اب دل میں تردد ہے کہ پتہ نہیں ظہر کا وقت باقی بھی رہا ہے یا نہیں، تو ظہر کی نماز اس آدمی نے قضا کی نیت سے پڑھی تو بھی ادا ہو گئی، اور ادا کی نیت سے پڑھی تو بھی ادا ہو گئی۔ فرض کر لیں وقت باقی تھا اور اس نے قضا کی نیت کر لی تو نماز ہو گئی، اور فرض کر لیں سردیوں کے موسم میں 3 بجے وقت ظہر کا ختم ہو گیا تھا اور اس نے ادا کی نیت سے کی تو بھی اس کی نماز ہو گئی۔ تو جو انسان کا گمان ہے اس دن وہ نماز پڑھے اور اسی دن کی قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھ لے یا ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ مغرب ہے، اندھیرا ہو گیا بہت، پتہ نہیں نماز کا وقت رہا ہے یا نہیں رہا، اس عورت نے مغرب کے فرض قضا کی نیت سے پڑھ لیے اور وقت تھا بھی باقی تو بھی نماز ہوگی، یا وقت گزر گیا تھا، اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو اس نے سوچا مغرب کا وقت باقی ہے تو مغرب کی ادا کی نیت سے فرض پڑھ لیے تو بھی نماز ہو گئی، ہر دونوں صورتوں میں ہو جائے گی، اس میں فکر کی بات نہیں ہے، اور اسی پہ فتویٰ۔ نیت کے معاملے میں ایک مسئلہ اب قضا نمازوں کا بھی ہو گیا، اور ایک یہ خیال کر لینا چاہیے کہ دل میں کسی آدمی نے ظہر کی نیت کی اور اس کی زبان سے عصر نکل گیا تو نماز جائز ہے، کیونکہ اصل اعتبار دل کی نیت کا ہے نا، زبان کی غلطی کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور کسی شخص نے فرض نماز شروع کی اور پھر اسے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں، نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اور نفل کا اس پہ آخر دل جم گیا کہ نہیں میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو نیت اس نے اصل میں فرض کی تھی نا، اور بعد میں نیت اس کی خیال ہی نہیں رہا اور نفل نماز پوری کر لی، تو وہ اس کی فرض نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے نیت فرض کی تھی، اب اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر نیت کی تھی نفل کی اور اب خیال آیا کہ شاید میں فرض پڑھ رہا ہوں، تو سلام پھیرے گا، پھر پتہ چلا کہ نفل کی نیت کی تھی، فرض کی تو نہیں کی تھی، تو اس کے فرض ہوں گے نہیں، نفل ہی ہوں گے، کیونکہ شروع کرتے وقت کی نیت کا اعتبار ہے، جو شروع کیا تھا اسی نیت کے ساتھ اسے پورا کرنا ہے، اس کا یہ اعتبار ہے۔ اور کوئی آدمی 2 نفل نمازوں کی نیت ایک ساتھ کر لے تو اس کے لیے دونوں چیزیں کافی ہو جائیں گی، جیسے فجر کی سنتیں پڑھنے کی نیت کی
اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے نوافل جو تھے تحیت المسجد اس کی بھی نیت کر لی تو وہ 2 رکعتیں دونوں نمازوں میں کافی ہو جائیں گی، دوہرا ثواب اسے ملے گا۔ یہ فرض کر لیں کسی انسان کو ضروری غسل کرنا تھا اور جمعہ کا دن تھا تو اس نے اس میں نیت کی کہ جمعہ کے لیے بھی غسل کرتا ہوں اور جو فرض ہے وہ بھی غسل کرتا ہوں، تو دونوں ثواب سے ملیں گے۔ یا فرض کر لیجئے جمعہ بھی تھا، عید بھی تھی اور غسل کرنا بھی ضروری تھا، تو 3 نیتیں اس نے کر لیں، تینوں کا ثواب اس سے ملے گا۔ جیسے کوئی آدمی وضو کرتا ہے رات کو سونے کے لیے، رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو اس نے وضو کیا نیند کے لیے، پھر خیال آیا غیبت بھی کسی کی تھی، اس کے لیے بھی وضو کرتا ہوں، تو یہ اس کو دونوں کا ثواب ملے گا۔ ایک نفل نماز میں متعدد نیتیں کرنے سے اسے متعدد ثواب ملیں گے۔ اس لیے نیت میں لمبے چوڑے الفاظ جو لوگ دہراتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اتنا کافی ہے کہ فرض یا واجب کیا پڑھ رہا ہوں اور کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ بس فرض پڑھ رہا ہوں ظہر کے، مغرب کے فرض۔ یہ جو لمبے چوڑے الفاظ لوگ دہراتے ہیں، مثلا نیت کرتا ہوں اس نماز کی خالص اللہ کے لیے، تو بھئی نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہے، غیر کے لیے پڑھ کے کیا کافر ہونا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض، فجر فرض، فرض اللہ تعالی کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، اور پھر سنت مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ اکبر۔ یہ بہت نامناسب حرکت ہے، بہت نامناسب بات ہے، یہ چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ خام خواہ اپنے پاس سے شریعت کے ریشم میں یہ ٹاٹ کے پیبند نہیں لگانے چاہیے، اس جہالت سے نکلنا چاہیے۔ نماز اللہ کے علاوہ کس کی پڑھنی ہے؟ فجر کے 2 فرض اللہ نے متعین کر دیے، اب کوئی اسے 1 یا 3 تو کر نہیں سکتا، پھر اس بات کو کہنے کا فائدہ؟ ایسے ہی اور بہت سی چیزیں۔ اور اس لیے یہ جہالت ہے کہ لوگ اتنی لمبی نیت کرتے ہیں، اتنی لمبی نیت کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ امام قرات شروع کر دیتا ہے، امام حتیٰ کہ مغرب عشاء اور فجر میں اونچی آواز سے قرات شروع کر دیتا ہے، تو یہ لوگ نہ تو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کا ثواب پاتے ہیں اور نہ ہی سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھتے ہیں۔ تو جو ثنا بھی نہ پڑھی اس کا بھی ثواب باطل ہوا اور تکبیر تحریمہ کی فضیلت بھی حاصل نہیں ہوئی، اور یہ جو نیت اتنی لمبی کی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، تو کیا فائدہ؟ امام فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیتا ہے تو بمشکل لوگ اپنی نیت سے فارغ ہوتے ہیں، اور اگر امام رکوع میں ہو تو نیت کی یہی عبارتیں دہراتے دہراتے رکعت ہی نکل جاتی ہے، امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیت ہمیشہ مختصر اور ضرورت جو ہے بس اسے پورے کرنے والی ہو، دل میں سوچ لے، دل کا ارادہ ان ضروریات کو پورا کرنے کا ہونا چاہیے، دل کا ارادہ یہ ہو کہ ظہر کے فرض پڑھتا ہوں اللہ اکبر، بس یہ کافی ہے۔ دل کا ارادہ یہ ہو سنتیں اور نوافل پڑھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے کہ نماز پڑھتا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ دل کا ارادہ یہ ہو کہ وتر واجب پڑھتا ہوں، بس کافی ہے۔ اس لیے اتنی لمبی
نیتیں کرنا یہ جہالت کی بات ہے. اور ایسے ہی امام جو نیت کرے گا وہ اسی طرح ایک تو کرے گا جو تنہا نماز پڑھنے والا کرتا ہے، مثلا آج ظہر پڑھتا ہوں، ظہر کے فرض پڑھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کی نیت بھی کرے گا تو اسے جماعت کا ثواب ملے گا. اگر نماز پڑھانے کی نیت نہیں کی تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. بہت سے لوگ حتیٰ کہ بعض امام ہوتے ہیں اور انہیں اس مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا اور سال ہا سال برس ہا برس نماز پڑھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کی امامت کی نیت نہیں کرتے تو انہیں امامت کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے جب بھی نماز پڑھانی پڑ جائے، امام ہو مستقل کسی مسجد میں تو بھی، اور نہ امام ہو وقتی طور پہ کہیں نماز پڑھانی پڑ جائے تو امامت کے ثواب کی نیت کرے. امامت کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا کہ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں. اور اسی طرح امام اگر یہ نیت کر لے کہ میں فلاں شخص کو نماز نہیں پڑھاتا اور اس آدمی نے اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنی شروع کر دی تو امام کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس شخص کو نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں جو کئی گاؤں میں کئی جگہ پر پیش آتی ہیں کہ امام یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں فلاں جماعت کے لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتا، فلاں آدمی جو اس گاؤں کا نمبردار ہے اس کو نماز نہیں پڑھاتا. نیت یہ کی ہے، امام کی نیت بیکار اور لغو ہے، فضول ہے. جو اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھے گا، اقتداء کی نیت کرے گا، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. سب تعصب کی باتیں اور جہالت کی باتیں کہ میں فلاں جماعت کے لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتا، ان کی امامت کی نہیں نیت کرتا. تو جو شخص ایسے کہتا ہے وہ شریعت سے اپنی بے خبری اور جہالت کا ثبوت دیتا ہے. اس کی اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی بھی جماعت کے لوگ اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے تو انہیں جماعت کا ثواب ملے گا. اسی طرح ایک شخص نے نماز شروع کی اور اس کے بعد وہ اکیلا پڑھ رہا تھا، پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا اس کے تاکہ جماعت ہو جائے. تو جو ہی پیچھے آدمی آ کے دوسرا مقتدی اس کا کھڑا ہوا ہے، اس نے امامت کی نیت کر لی تو اب نماز کے دوران ہی اسے ثواب بھی مل جائے گا. ہاں یہ ضروری ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ نہ بولے کہ میں اس شخص کی امامت کر رہا ہوں. اگر الفاظ زبان سے اس نے کہہ دیے تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی. نئے سرے سے نماز شروع کرے. اور نماز میں کوئی شخص کسی وجہ سے امامت جو کرا رہا تھا، امام جو ہے وہ ہٹ جائے اور کسی اور کو خلیفہ اپنا نائب بنائے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مصلی پر کھڑا کر دے کہ باقی نماز پڑھا دو، گویا یہی اشارہ اس نے کیا ہے. تو اس نئے آدمی کے لیے جو پہلے امام کی جگہ اب اس کا نائب بن کر آ رہا ہے، خلیفہ بن کے آ رہا ہے، اس کو امامت کی نیت کرنا شرط ہے، اس کے لیے ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ گرے ہیں اپنی مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے محراب میں، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ کھینچ لیا انہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کر نماز کو مکمل کیا جلدی سے. سو ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو امام اپنی جگہ جس کو کھڑا کر رہا ہے اس کے لیے امامت کی نیت کرنا لوگوں کی یہ شرط ہے، ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی. نیت کے کچھ مسائل ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ
آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔